نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 181۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں فمن بدل، من کا نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، اس کو قاعدہ اقلاب کہتے ہیں، یعنی بدل کر پڑھنا۔ تو اس کو فمن نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله۔ سانس نے اجازت نہیں دی آگے چلنے کے لیے، تو یہاں پہ یہ ہو جو ہے وہ مد آئے گی۔ الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں پہ ہم نے اظہار کیا۔ علم صرف میں فا الفصیحہ، من اسم شرط، بدل فعل، باب تفعیل، با دال لام مادہ سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، بدلہ ہا ضمیر منصوب متصل، بعد اسم ظرف، ما اسم موصول، سمعہ ضمیر منصوب متصل ہے تو سامعہ یہ ثلاثی مجرد کے بواب سے بھی ایک باب ہے، سامعہ یسمعو تو یہ فعل ماضی کا لفظ ہے، فا پھر رابطہ لجواب شرط، یعنی یہ جو شرط ہے اس کا جواب شرط کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ انما، یہ انا اور ما کافہ سے مراد ہے کہ انا نے آ کر اسم کو منصوب کرنا تھا لیکن ما کافہ نے روک دیا اس کے عمل کو، تو اس کو ما کافہ کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہوگا نہیں سوائے اس کے اسم ہو، اسم گناہ، ہا ضمیر مجرور متصل، اعلی جارہ، آگے الذین اسم موصول، یبدلونہ، تو اسم موصول کے بعد یہ فعل، فاعل اور مفعول، یہ اس کا صلہ بنے گا۔ مفعول بہ، یبدل فعل، یہ واو فاعل اور ہا ضمیر منصوب متصل، تو یہ فعل فاعل مفعول جملہ جو ہے یہ صلہ بنے گا الذین کا، اور اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اس جارہ کے ساتھ مل کر مرکب جاری بنے گا۔ انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالہ منصوب کیونکہ یہ اسم انا ہے، سمیع مرفوع، علیم مرفوع، دونوں اسماء ہیں، مبالغے کے صیغے ہیں، فاعل کے وزن پر سمیع اور علیم۔ آگے چلتے ہیں جی، علم نحو میں دیکھتے ہیں آپس میں ان کا ربط یہ ہے کہ جس نے فبدلہ، جس نے بدل ڈالا ہو کو، اس ہو کیا ہے، پیچھے جو الوصیت کا لفظ آیا ہے، یہ ہا ضمیر اس الوصیت کی طرف جا رہی ہے کہ جس نے مرنے والے کی کہی ہوئی وصیت کو، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم، امر اور وصیت میں فرق یہ ہے، امر ایک حکم ہوتا ہے اور وصیت جو ہے وہ تاکیدی حکم ہوتا ہے مرنے والے کی طرف سے۔ تو کب، بعد، یہ اس میں ظرف ہے زمان، تو یہ زمان بھی آتا ہے مکان بھی آتا ہے۔ ما سمعہ، ما الذی، ما مبانا الذی بدلہ الذی سمعہ،
یہ الذی یا ما اس وصیت کی طرف موصول جو ہے نا وہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل فاعل اور مفعول، یہ ہو ضمیر جو ہے یہاں پہ بھی الوصیت کی طرف ہے، بدلہ سمعہ الوصیت، جو اس نے سنی، یہ بھی یہ بھی الوصیت ہی ہوگی نہیں، مطلب ہوگی سے مراد یہ اس لیے نہیں ہے کہ شک کی بنیاد پر ہوگی، بلکہ ہے بدلہ اس وصیت کو بدل ڈالا، بعد اس کے بعد ما جو وصیت سامعہ اس وصیت کو سنا، تو گویا یہ پورا جملہ یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر بنا۔ تو جس نے اس وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالا، فا کے بعد اس کا جواب آ رہا ہے جی انما، نہیں سوائے اس کے، یہ اسم یہ مرفوع ہے، مرفوع ہو کر یہ مبتدا ہے، اور علی الذین یبدلونہ مرکب جاری ہو کر یا اس کی خبر ہے یا متعلق محذوف خبر ہے، تو گویا ہم اس کو خبر بنائیں گے اس کا گناہ، یعنی اس بدل ڈالنے کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کا بدل دیا، یبدلون، اس میں یہ واو ضمیر جو ہے ہر اسم موصول کے بعد صلہ کے اندر ایک ضمیر آتی ہے جو اس الذین کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، واحد تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے، مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے، تو الذین میں یہ واو ضمیر ہے، تو ہا ضمیر کیا ہے؟ وہ وصیت، تو جنہوں نے اس وصیت کو بدل ڈالا اس کا گناہ انہی کے اوپر ہوگا، نہیں سوائے اس کے، اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ یہ اس کو کلمہ حصر بھی کہتے ہیں کہ اس بات نے اس بات کو اس کے گرد ایک دائرہ لگا دو کہ اس کا گناہ صرف بدلنے والوں کے اوپر ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی کے اوپر نہیں ہوگا۔ جملہ شرطیہ اور جواب شرط، بیچ میں فا، یہ رابطہ کلیئر ہوا۔ تو آگے ہے ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالہ ان کا اسم، نہیں کوئی شک اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اس کی خبر کیا ہے، خبر اول خبر ثانی، سمیع وہ سننے والا ہے، اور علیم وہ جاننے والا ہے، تو جو بھی اس نے وصیت کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب سننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، تو اگر اس نے وصیت کو اپنی طرف سے بدل ڈالا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ اس بات کی تفصیل جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 میں آئی ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو تم سمجھو کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اس میں ایک واقعہ درج ہے مفسرین کی طرف سے کہ جب ایک آدمی مومن سفر پہ گیا شام کی طرف، تو اس کے ساتھی دو نصارہ تھے، تو اس کے پاس کچھ اس کے مال و اسباب تھے، تو ان دو نصارہ کو اس نے حکم دیا، وصیت کی کہ یہ میرا مال و اسباب اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے گھر والوں تک پہنچا دینا۔ تو انہوں نے وعدہ کیا، تو مرنے والے نے کچھ اس پورے سامان کی جو لسٹ ہے وہ بنا کر اس میں ڈال دی۔ اختصار کے ساتھ بات مکمل کرتا ہوں، اس میں ڈال دی۔ جب وہ واپس لے کر اس کے وارثوں کو اس نے ہینڈ اوور کیا، انہوں نے دیکھا تو اس میں ایک سونے کا پیالہ جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا وہ غائب تھا اس لسٹ کے مطابق۔ تو وہ کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، انہوں نے جو وصیت
مرنے والے نے کی تھی اس میں سے یہ چیز نکال کر اپنی رکھ لی اور باقی چیزیں ہمیں دی۔ تو شواہد کے مطابق پتہ چلا کہ یہ واقعی انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس پیالے کو جب بازار میں بکتا دیکھا تو پوچھا کس سے خریدا ہے، تو انہوں نے ان دو آدمیوں کا ہی نام بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1000 دینار اس وقت کے مطابق یا درہم جرمانہ کیا جو انہوں نے پے کیا، اور بعد میں وہی نصارہ میں سے ایک شخص ایمان لے آیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی ہم نے اس کی وصیت کو بدل کر وہ پیالہ اپنے پاس رکھ لیا تھا اور باقی سامان جو ہے دیا تھا، اور ہم نے قسم جو کھائی تھی وہ جھوٹی کھائی تھی۔ اس میں قسم کا بھی ایک ہے کہ کوئی معاملہ آ جائے تو پہلے وصیت کے اوپر عمل کرنے والے قسم کھائیں کہ ہم صحیح وصیت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اگر وہ رسا کو شک ہو کہ وصیت کے اوپر عمل نہیں صحیح ہو رہا تو وہ قسم کھا کر بتائیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے۔ تو یہ آدمی کی یہ اس میں خیانت ہے، تو ہم قسم کھاتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، تو پھر ان کی بات مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔